السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 7 اکتوبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ اب ہریانہ میں بی جے پی کے ایم پی نے کسانوں پر گاڑی چڑھا دی۔ لکھیم پور کھیری کا تنازع ابھی تھما بھی نہیں ہے کہ اس درمیان ہریانہ کے امبالہ سے ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ بی جے پی لیڈروں کی مخالفت کرنے پہنچے ایک کسان پر گاڑی چڑھا دی گئی، جس میں وہ زخمی ہو گیا۔ کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ کروکشیتر سے بی جے پی رکن پارلیمنٹ کے قافلے نے امبالہ کے نارائن گڑھ میں احتجاج کر رہے کسان پر گاڑی چڑھا دی۔ معلومات کے مطابق صبح 11:15 پر بھون پریت سنگھ نام کے کسان نے نارائن گڑھ کے ڈی سی پی کو شکایت دی کہ اس پر گاڑی چڑھانے کی کوشش ہوئی۔ بتایا گیا کہ وہ گاڑی رکن پارلیمنٹ نائب سینی کے قافلے کی تھی۔ قافلے کی آخری گاڑی کے ذریعے بھون پریت کو ٹکر مارنے کا الزام ہے۔ آخر تک انجام تک ہم انصاف کے لیے لڑیں گے۔ سیتاپور کے گیسٹ ہاؤس میں 2 دنوں تک محصور رہنے کے بعد کل راہل گاندھی کے ہمراہ لکھیم پور کھیری کے متاثرہ کنبوں سے ملاقات کے بعد سے پرینکا گاندھی کا بی جے پی حکومت پر حملہ جاری ہے۔ دریں اثنا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آخر تک لڑائی لڑتی رہیں گی، کیونکہ متاثرہ کنبوں کا کہنا ہے کہ جب تک مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ کو برخاست نہیں کیا جاتا اور قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اس وقت تک انصاف نہیں ملے گا۔ پرینکا گاندھی نے ٹویٹر پر لکھا، آخر تک انجام تک ہم انصاف کے لیے لڑیں گے۔ تمام متاثرہ کنبوں کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف تب ملے گا جب مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ کی برخاستگی ہوگی اور قاتلوں کی گرفتاری ہوگی۔ دریں اثنا پرینکا گاندھی نے خبر رساں ایجنسی ANI سے بات کرتے ہوئے بھی وزیر مملکت اجے مشرا کے استعفے کا مطالبہ کیا، جن کے بیٹے پر کئی کسانوں کو گاڑی سے رون کر موت کے گھاٹ اتارنے کا الزام ہے۔ سپریم کورٹ نے لکھیم پور کھیری تشدد کا از خود نوٹس لیا۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش میں لکھیم پور کھیری تشدد معاملے کا از خود نوٹس لے لیا ہے اور وہ آج اس کی سماعت کرے گی۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق چیف جسٹس NV رمن، جسٹس سوریا کانت اور جسٹس ہیما کوہلی پر مشتمل ڈویژن بینچ آج لکھیم پور کھیری معاملے کی سماعت کرے گی۔ دوسری طرف لکھیم پور تشدد میں ہلاک صحافی رمن کشیپ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ان پر کسانوں کے خلاف بیان دینے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ لکھیم پور تشدد میں مارے گئے صحافی رمن کشیپ کے بھائی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے گھر والوں پر کسانوں کے خلاف بیان دینے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دباؤ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ رمن کے قتل کے لیے کسانوں کو قصوروار ٹھہرائیں، نہ کہ مرکزی وزیر اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا اور اس کے ساتھیوں کو۔ مسلم شخص کو جے شری رام کے نعرے لگانے پر کیا گیا مجبور۔ مدھیہ پردیش کے ضلع اجین گاؤں میں ایک مسلم کباڑ بیچنے والے عبدالرشید کو شرپسندوں نے جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے مجبور کیا۔ ابھی چند دنوں قبل ہی اندور شہر میں ایک مسلم نوجوان کو ہجوم نے بری طرح مارا پیٹا تھا۔ ابھی یہ معاملہ پوری طرح ٹھنڈا بھی نہیں ہوا کہ پھر اجین کا ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک مسلم کباڑ بیچنے والے شخص کو 2 شرپسندوں کے ذریعے جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی اسے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ یہ وائرل ویڈیو اجین سے 60 کلومیٹر دور ایک تحصیل کے جھنڈا تھانہ علاقے کا بتایا جا رہا ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد علاقے میں بے چینی کا ماحول ہے۔ SDOP نے بتایا کہ گاؤں کے 2 شرپسندوں نے عبدالرشید کو روک کر زبردستی جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا۔ SDOP نے بتایا کہ ویڈیو گردش کرنے کے بعد عبدالرشید اور اس کے حامی تھانے پہنچے اور ان شرپسندوں کے خلاف FIR درج کرائی گئی، جہاں سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم مناسب کارروائی کریں گے۔ وہیں اس تعلق سے عبدالرشید نے بتایا کہ میں سالوں سے اس کریب کے کاروبار سے جڑا ہوں، مگر جب میں اس گاؤں میں پہنچا تو گاؤں کے کچھ شرپسندوں نے مجھے روک کر زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائے اور دھمکی دی کہ دوبارہ اگر لوٹے تو گولی مار دیں گے۔ 12 سال بعد محمد حکیم کو دہلی ہائی کورٹ نے دی ضمانت۔ دہلی ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے 12 سال سے جیل میں قید ایک ملزم کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ کورٹ نے کہا کہ شہریوں کے قانونی یا آئینی حقوق کا بروقت تحفظ کیا جانا چاہیے۔ اپنے حکم میں 2 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے ان مشاہدات کا حوالہ دیا جن میں شہریوں کے قانونی یا آئینی حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ لوگوں کے قانونی اور آئینی
حقوق کو عدالتوں کی طرف سے اسی طرح تحفظ دیا جانا چاہیے جس طرح ڈاکٹر مریض کی زندگی بچانے کے لیے بروقت ضروری اقدامات کرتا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے 2008 کے دہلی سیریل بم دھماکوں کے لیے مشروع ضمانت پر 12 سال جیل میں رہنے والے محمد حکیم کی رہائی کا حکم دیا۔ ساتھ ساتھ ہائی کورٹ نے محمد حکیم پر کئی شرطیں عائد کی ہیں، بشمول عدالت کی پیشگی اجازت کے بغیر ملک سے باہر نہ جانا۔ دہلی پولیس نے 13 ستمبر 2008 کو محمد حکیم کے خلاف تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت FIR درج کی تھی۔ وہ 4 فروری 2009 سے عدالت اور پولیس حراست میں تھے۔ لکھیم پور کھیری تشدد، ورن گاندھی نے نئی ویڈیو جاری کر یوگی حکومت پر پھر کیا حملہ۔ لکھیم پور کھیری واقعے کو لے کر BJP رکن پارلیمنٹ ورن گاندھی لگاتار اپنی ہی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ورن گاندھی نے ایک بار پھر کسانوں پر گاڑی چڑھانے والی ویڈیو شیئر کی ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی دوسری ویڈیو شیئر کی جو پہلے سے زیادہ واضح ہے۔ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ورن گاندھی نے لکھا، یہ ویڈیو بالکل شیشے کی طرح صاف ہے، مظاہرین کا قتل کر کے ان کو خاموش نہیں کرا سکتے۔ بے قصور کسانوں کا خون بہانے کے واقعے کے لیے جواب دہی کرنی ہوگی۔ ہر کسان کے دماغ میں اشتعال اور بے رحمی کا جذبہ گھر بنائے، اس سے پہلے انہیں انصاف دلانا ہوگا۔ ادھر دوسری طرف لکھیم پور کھیری میں 4 کسانوں سمیت 8 لوگوں کی موت کے معاملے میں متاثرہ اہل خانہ کو انصاف دینے کی یہ مانگ کرنا ہی شاید BJP ممبر پارلیمنٹ ورن گاندھی کو بھاری پڑ گیا ہے۔ جمعرات کو اعلان کی گئی BJP کی قومی ایگزیکٹو میں نہ تو ورن گاندھی کو جگہ ملی ہے اور نہ ہی ان کی ماں اور سابق مرکزی وزیر مینکا گاندھی کو۔ واضح رہے کہ ورن گاندھی اتر پردیش کی پیلی بھیت سیٹ سے جبکہ مینکا گاندھی سلطان پور سیٹ سے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ کٹر ہندوؤں نے مسلمانوں کے گھروں پر لہرایا بھگوا جھنڈا۔ چھتیس گڑھ کے ضلع کبیر دھام پہ 2 گروہوں کے درمیان جھگڑے کے بعد شروع ہونے والے پرتشدد واقعات کے پیش نظر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ کچھ ہندوتوا تنظیموں کی قیادت میں تقریباً 3000 لوگوں کے ایک ہجوم نے تلواروں، لاٹھیوں اور دیگر ہتھیاروں کے ساتھ شہر کی سڑکوں پر مارچ کیا تھا۔ انہوں نے مسلم کمیونٹی کے لوگوں کے گھروں، دکانوں اور گاڑیوں پر بھی حملہ کیا اور پولیس اہلکاروں پر بھی پتھراؤ کیا۔ اس واقعے کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ بھگوا گنڈے پولیس کی موجودگی میں چھت پر چڑھ کر ایک مذہبی جھنڈے کو اکھاڑ کر پھینک رہے ہیں اور بلند آواز میں جے شری رام کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں۔ اس واقعے سے قبل اتوار کو لوہارا ناکا چوک پر بجلی کے کھمبے پر جھنڈا لگانے اور پھر اسے نیچے اتارنے پر دونوں فریقوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ جھنڈا لگانے والے نوجوان پر بھی حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد سے یہ تنازعہ بڑھ گیا ہے، جس کے بعد کچھ بھگوا پوش گنڈوں نے ایک ریلی نکالی اور مسلم کمیونٹی کے گھروں اور دکانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب تک پولیس نے اس معاملے میں 59 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ چرچ میں توڑ پھوڑ کے بعد متاثرین ہی کے خلاف مقدمہ درج۔ ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت والی ریاست اتراکھنڈ کے علاقے رڑکی میں ایک چرچ پر 3 اکتوبر کو 200 سے زائد شرپسندوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی تھی۔ یہ حملہ مبینہ طور پر ہندو انتہا پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کیا تھا۔ اس حملے میں کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ مشتعل ہجوم نے فرنیچر، تصویریں اور موسیقی کے آلات وغیرہ بھی توڑ دیے تھے۔ انہوں نے وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے بھی لگائے تھے۔ چرچ کی منتظم سادھنا لانس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی شکایت کے بعد پولیس نے اب تک کسی حملہ آور کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ الٹا ان کے اور 9 دیگر افراد کے خلاف کیس درج کر دیا ہے۔ لانس کا کہنا تھا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتراکھنڈ پولیس سیاسی دباؤ میں ہے کیونکہ اس نے اب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے، الٹا خود ہمارے ہی خلاف کیس درج کر لیا۔ یہ سیاسی اغراض پر مبنی ہے۔ ممبئی میں مسلم تنظیموں کا احتجاج۔ مولانا کلیم صدیقی، عمر گوتم اور دیگر مسلمانوں کی خامخواہ کے الزامات کے تحت بیجا گرفتاری، آسام میں ظلم و غارت گری اور کسانوں کے ساتھ ناانصافی کے خلاف ممبئی شہر کی ملی تنظیموں نے اسلام جمخانہ مرین لائن میں ایک احتجاجی دھرنا منعقد کیا۔ اگرچہ پولیس اور انتظامیہ نے صرف محدود تعداد میں صرف علامتی شرکت کی اجازت دی تھی، اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے مولانا محمود دریابادی نے کہا
کہا کہ اس ملک میں ظلم و جبر کی چکی ایک زمانے سے چلائی جاتی رہی ہے، مذہب کا تعلق دل سے ہے، اس میں کسی کی کوئی زبردستی نہیں چلتی۔ دوسری طرف آسام کے درنگ علاقے کی صورتحال ہے جہاں مسلمانوں کی بسی بسائی بستی کو اجاڑا گیا، صحافی کے بھیس میں درندہ صفت انسان مظلوم پر اچھل کود کر مارنے لگا، ہزاروں کسانوں نے خودکشی کر لی، کسانوں پر گاڑیاں چلا کر کچلا گیا، جس کے سبب پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر کچھ قراردادیں بھی منظور کی گئیں جن میں مولانا کلیم صدیقی اور دیگر بے گناہوں کی گرفتاری کی مذمت، فوراً رہائی کا مطالبہ، NRC کے خلاف احتجاج کرنے والے نوجوانوں کی رہائی، آسام میں بدامنی اور بے گناہوں کے قتل کی مذمت اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخوں کے خلاف سخت ترین قانون کا مطالبہ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔